السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست کاشف اقبال حاضر خدمت۔ آج ہم آپ کو انشاءاللہ ایبٹ آباد منڈیاں روڈ توحید کالونی کے اندر ایک 3 مرلے ڈبل سٹوری مکان، بجلی، پانی، گیس کی تمام سہولیات کے ساتھ آراستہ اس کا وزٹ کروائیں گے، جس کی ڈیمانڈ 70 لاکھ روپے ہے اور تمام سہولیات سے آراستہ ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو مکان کا ویو کرواتے پہلے تو ایبٹ آباد کی کچھ جگہوں کا ویو ہے وہ بھی دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیر بھائی ہیں بھائی بابر صاحب کراچی والے، ان کا ایک اصلاحی بیان جو اعتکاف میں ان نے ہماری اصلاح کے لیے فرمایا تھا، اس کا بھی ایک کلپ آپ کو سنائیں گے، تو کائنڈلی ویڈیو کو پورا دیکھیے گا شروع سے آخر تک۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت کے لیے، مکانات کی تعمیرات کے لیے، رینٹل پراپرٹی کے لیے آپ سکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور نئے ویور چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل بیلز پہ لازمی کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو اب انشاءاللہ بابر بھائی کا بیان بھی ساتھ ساتھ سنیں اور مکان کی وزٹ بھی کریں، اور انشاءاللہ سکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ بھی کریں پراپرٹی کی خدمات کے لیے۔ فاقے سے گزرا، دوسرا دن فاقے سے گزرا، تیسرا دن فاقے سے گزرا، چوتھے دن اس کے گھر کے اندر ایک گائے داخل ہو گئی۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس نے گائے کو ذبح کیا اور اپنی ضرورت پوری کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے اندر ایک شخص داخل ہوا، اس نے گاؤں والوں سے پوچھا بھائی ایسی گائے آپ لوگوں نے کہیں دیکھی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اس گھر میں جاتے ہوئے دیکھی ہے۔ اس نے دروازہ بجایا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ کو ایسی گائے کا کچھ پتہ ہے؟ اس نے کہا ہاں آؤ بیٹھو میں تمہیں ساری بات سمجھاتا ہوں، بتلاتا ہوں۔ اس نے کہا گائے کے مالک نے بھائی دیکھو وقت نہیں ہے، ہاں نہ میں بات کرو، پتہ ہے تو بتا دو، نہیں پتہ تو نہیں، وقت ختم ہونے والا ہے، مغرب شام ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، جنگل میں ڈھونڈنی پڑے گی۔ اس نے کہا بھائی بیٹھو تو صحیح، تمہیں بتلا رہا ہوں۔ وہ بیٹھ گیا۔ گھر کا مالک اندر سے کباب لے کر آیا کہ یہ کباب کھاؤ۔ وہ کہنے لگا بھائی میں تم سے گائے کا سوال کر رہا ہوں، تم کباب کھلاؤ؟ کہا ہاں کباب تو کھاؤ تم۔ اس نے کباب کھایا۔ اس نے کہا ہاں بھی بتلاؤ۔ اس نے کہا یہ اسی گائے کے کباب ہیں جس کو تو ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا تو نے میری گائے ذبح کر ڈالی، میں تو نہیں بخشوں گا تیرے کو، میں تو فیصلہ کرواؤں گا اس کا۔ لوگوں نے بتلایا کہ بھائی داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہیں، ان سے فیصلہ کروا لو گا۔ جی بہت اچھا۔ دونوں چلے گئے داؤد علیہ السلام کے پاس۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا ہاں جی بتاؤ کیا معاملہ؟ پہلے نے کہا اللہ کے نبی میں نے اللہ کی ذات عالی پر توکل اختیار کیا کہ یا اللہ میری روزی مجھے میرے اپنے گھر پر بھیج دے۔ 3 دن کے فاقے کے بعد اللہ پاک نے روزی بھیج دی، گائے آ گئی، میں نے ذبح کر کے کھا لی۔ کہتے ہیں تیری اور کوئی بات؟ کا نہیں میری اور کوئی بات نہیں۔ کہا تو پیچھے ہو جا، سائڈ میں ہو جا۔ دوسرے سے پوچھا ہاں بھی تیرا کیا معاملہ؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے جانور لے کر جنگل میں چرا رہا تھا، ایک گائے بدک کر جو ہے وہ بھاگ گئی، اس کے گھر میں داخل ہو گئی، اس نے بغیر تحقیق کے اس کو ذبح کر کر کھا لی۔ میں معاف نہیں کرنا چاہتا، میں مطالبہ کرتا ہوں میری گائے مجھے واپس دو۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دونوں چلے جاؤ، کل آنا، کل فیصلہ سنا میرا۔ انبیاء علیہ السلام کی تربیت اللہ پاک براہ راست فرماتے ہیں۔ اگلے دن داؤد علیہ السلام نے فرمایا وہ دونوں، داؤد علیہ السلام نے فرمایا ہاں جی وہ تک جس نے گائے کھائی تھی وہ کہاں ہے؟ کہ جی میں موجود ہوں۔ کہ تو ہو جا پیچھے۔ ہاں جی وہ گائے کا مالک بیٹھا ہے؟ ہاں جی میں بیٹھا ہوں۔ کہ دیکھ اس نے تیری گائے کھا لی، اس نے تیری گائے کھا لی، اب تو اس سے ایک لفظ بھی منہ سے زبان سے نہیں نکالنا، بات کو یہیں ختم کر دو، بس ٹھیک ہے۔ گائے کے مالک نے کہا کہ جی میں تو گائے کا مطالبہ لے کر آیا تھا آپ کے پاس مدعا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے سے بات نہیں کرنا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ کا دوسرا فیصلہ سن۔ منع کیا تھا نا بات نہیں کرنی آگے سے، اب اللہ کا دوسرا فیصلہ سن۔ تیرے پاس جتنی بکریاں، بھیڑیں، اونٹ، گائے ہیں وہ سب اس کی ہو گئی، ہوں گی نہیں، کل نہیں ہوں گی، شام کو نہیں ہوں گی،
ہو گئی، اس کی ہو گئی، یہ مالک بن گیا اس کا، چپ کر جا آگے سے منہ میں سے ایک لفظ نہیں نکالیے، اس میں تیرا فائدہ ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں تو ایک جانور کا مدعا لایا تھا آپ کے پاس، آپ نے ساری جانور اس کو دے دی کا، پھر بول پڑا اب اللہ کا اگلا فیصلہ سن، منع کیا تھا نا بات نہیں کرنی، اب اگلا فیصلہ سن، تیرے پاس جتنی جائیداد ہے، مال ہے، نقد ہے، زمینیں ہیں، وہ سب اس کے ہو گئے، چپ کر جا آگے سے ایک لفظ نہیں نکالیو منہ سے، اس میں تیرا فائدہ ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی جانور بھی کہ اچھا، داؤد علیہ السلام نے فرمایا تو بھی اس کا غلام بن گیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی جانور بھی گئے، مال اور متا بھی گیا، اور مجھے بھی اس کا غلام بنا دیا۔ داؤد علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جنگل میں لے گئے، وہاں جا کر میں زمین میں سے مٹی ہٹائی، اس مٹی ہٹانے سے زمین میں سے انسان کی ہڈیاں نکلی۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا جو ہڈیاں نکلی ہیں یہ تیرا آقا ہے، تو اپنے آقا کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اس جنگل میں پہنچ کر تو نے اس کو قتل کر دیا، یہاں اس کو دفنا دیا، اور اس کی ساری جائیداد پہ تو نے قبضہ کر لیا، اور وہ جس نے تیری گائیں کھائی ہے وہ اس کا بیٹا ہے، جس نے تیری گائیں کھائی ہے وہ اس کا بیٹا ہے۔ باپ کی نسل وراثت کا حقدار جو تھا وہ اللہ نے توکل کی برکت پر ساری باپ کی وراثت اس کو پہنچا دی، اب تجھے قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اعمال اصل ہیں، مال اصل نہیں ہے، چیزیں اصل نہیں ہیں، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق اصل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اصل ہیں، بتائے ہوئے اعمال اصل ہیں، سنتیں اصل ہیں، اتباع اصل ہے، یہ کام آئیں گی۔ تو کہنے لگے، وہ سمجھانے کے لیے بات کسی نے سنائی کہ ایک آدمی جا رہا، اس نے سواری میں بیٹھا رہا، اس نے اس کو ایک نے ہاتھ دیا، اس نے کہا ہاں جی کون؟ اس نے کہا جی میں مال ہوں۔ کہا کیا کروں؟ کہ اس سے تیری بہت سی ضرورتیں پوری ہوگی مال سے تیرے کو۔ کہا اچھا، کہا آجا بیٹھ جا، اپنی سواری پہ بٹھا لیا اس کو، آگے گئے، اس نے پوچھا، گلے میں ہاتھ دیا، اس نے کہا جی کون؟ اس نے کہا جی میں شہرت ہوں۔ اس نے کہا کیا کروں؟ کہ اس سے لوگ تیری بڑی کرام کریں گے، ہونی چاہیے تیرے پاس شہرت۔ کا اچھا آجا تو بھی بیٹھ جا۔ ایک آدھ اور اس طرح کی دنیا کی کوئی چیز تھی، پھر آگے گئے تو ایک بیچ میں ایک اور ضعیف سا کوئی آیا بندہ، اس نے کہا جی کون؟ اس نے کہا جی میں ایمان ہوں۔ اس نے کہا نہیں جگہ نہیں ہے میرے پاس، حالانکہ جگہ تھی، اس نے نہیں بٹھایا اس کو۔ اس نے کہا میں بعد میں کام آؤں گا۔ اس نے کہا نہیں بات تو بعد میں دیکھیں گے، ابھی کی بات کرو، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا۔ پھر آگے گئے تو وہ ایک نے ہاتھ دیا، اس نے کہا جی کون؟ اس نے کہا میں ملک الموت۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا بتا کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا جی مال ہے میرے پاس۔ اس نے کہا نہیں چاہیے۔ اس نے کہا جی شہرت ہے میرے پاس۔ اس نے کہا نہیں چاہیے۔ ملک الموت نے کہا ایمان کہاں؟ ہاں وہ تو پیچھے چھوڑ کر آ گیا، اس کو تو میں نے بٹھایا ہی نہیں گاڑی میں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بہت وقت کم ہے، بہت آگے جانا ہے۔ مستقبل لوگ بیچارے اس کو سمجھتے ہیں، موت سے پہلے پہلے والی زندگی کو مستقبل سمجھتے ہیں، دھوکے میں ہیں۔ اصل مستقبل تو موت کے بعد شروع ہوگا۔ پتہ نہیں کتنے سال قبر میں پڑے رہنا پڑے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بیان کو مکمل سننے کے لیے دوسری ویڈیو میں آپ جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔